بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میقات دوم کے حصہ آخر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جو ریویژن کریں گے اس میں حصہ میقات دوم کے حصہ اول اور حصہ آخر، تو دونوں کا ہم ریویژن کریں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے حصہ آخر کا جو پہلا سبق ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کی بلند خوانی کریں گے اور میں اس کے مشکل الفاظ آپ کو سمجھاؤں گی، سبق پڑھ کے اس کی وضاحت کر کے بتاؤں گی تاکہ اس سے آپ کو آپ کے کثیر الانتخابی سوالات حل کرنے میں آسانی ہو۔ مشکل الفاظ پڑھ کے لکھ کر بتاؤں گی تاکہ اس سے آپ کو املا کے لیے آسانی ہو اور ان کے معنی بھی، کہ آپ سبق بآسانی سمجھ سکیں۔ تو یہاں ہم سب سے پہلے حصہ آخر کے سبق کی طرف آتے ہیں، کرو عقل استعمال۔ تو ہمارے حصہ آخر کا پہلا جو سبق ہے اس کا نام ہے کرو عقل استعمال۔ تو اس سبق کے نام سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ کرو عقل استعمال، کچھ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اس میں سبق میں کیا ہوگا۔ تو سبق کی بلند خوانی کی طرف جانے سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے، تو تبھی سبق ہم بآسانی سمجھ سکیں گے۔ تو اس سبق کو ایک کہانی کی شکل میں پیش کیا گیا ہے جس کے آخر میں ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ کوئی بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں کرنا ہے، اس کے لیے ہماری اپنی عقل کا استعمال کرنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کچھ بول رہا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے جائیں، نہیں، اس طرح ہم نقصان میں جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے اپنی عقل استعمال کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو آ جاتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ صفحہ نمبر 61 پہ آ جائیے، کرو عقل استعمال، اور جس کے مصنف ہیں بیپسی سدھوا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی بلند خوانی شروع کرتی ہوں۔ مصنفہ اپنی زبانی یہ کہانی بیان کر رہی ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھیں انہوں نے اس وقت کا واقعہ اس میں بیان کیا ہے کہ جب ان کی والدہ انہیں اکثر ایک کہانی سنایا کرتی تھیں جو کہ ایک چوہے کی تھی، اور اس چوہے کی 5 دمیں تھیں۔ تو وہ چوہا اپنی دموں کو جب وہ چلتا تھا، اس کی دمیں جب گھومتی تھی تو وہ بہت خوش ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں آگے پڑھیں گے کہ جب وہ چوہا اسکول گیا، اس کو بہت شوق تھا کہ میں اسکول کب جاؤں گا۔ جب وہ اسکول گیا اور پھر وہاں سے اصل کہانی اس کی شروع ہوئی، جب وہ نقصان سے دوچار ہوا، کس وجہ سے کہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں شروع کرتی ہوں اس کی بلند خوانی۔ مصنفہ اس سے بیان کرتی ہے، میں جب 4 یا 5 سال کی تھی تو مجھے ایک بار پاؤں کا آپریشن کرانا پڑا۔ پاؤں میں اکثر درد رہتا، میری توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے میری ماں مجھے اس چوہے کی کہانی سناتی جس کی 7 دمیں تھیں۔ میں نے یہ کہانی کم از کم 100 مرتبہ سنی ہوگی اور اکثر اوقات تو دن میں 10 مرتبہ تک سنی۔ اس کے باوجود اسے سنتے ہوئے میرا ذہن درد کی طرف سے ہٹ جاتا تھا، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے۔ میرے چھوٹے سے ذہن کے مطابق جو کچھ اس چوہے کے ساتھ ہوا وہ اتنا افسوسناک تھا کہ اس کے سامنے میری تکالیف مان پڑ جاتی۔ یعنی کہ مصنفہ اسے بیان کر رہی ہے کہ جب ان کے پاؤں کا آپریشن ہوا تو ان کی والدہ انہیں ایک چوہے کی کہانی سناتی تھی جس کی 7 دمیں تھیں۔ تو اس چوہے کی کہانی ایسی تھی کہ وہ جب وہ سنتی تھیں تو ان کو اپنی تکلیف کم لگتی تھی، وہ اپنی تکلیف اس وقت بھول جاتی تھیں جب ان کی والدہ انہیں یہ کہانی سناتی تھی۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہانی ان کی والدہ انہیں دن میں 10 مرتبہ بھی سنا دیتی، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو میری ماں مجھے سنایا کرتی تھی۔ ایک چوہا جس کی 7 دمیں تھیں۔ چوہا اکثر اپنی امی سے پوچھا کرتا، امی جان آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی؟ اس کی ماں مسکراتے ہوئے کہتی، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تو پھر اسکول بھیجوں گی۔ آخرکار چوہا 3 سال کا ہو گیا۔
اس کی سالگرہ کے چند دن بعد چوہے کی ماں نے اسے اسکول کا بستہ اور ایک کھانے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا اور پراٹھا رکھا ہوا تھا. پھر وہ چوہے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اسکول کے باہر اپنے گھر کے باہر اسکول بس کا انتظار کرنے لگی. ٹھیک ہے, اب اسے بتایا تھا کہ اس چوہے کی 7 دمیں تھی. وہ اپنی والدہ سے کیا سوال کرتا تھا, جیسا کہ میں نے سبق سے پہلے بتایا تھا, وہ اپنی والدہ سے یہ سوال کرتا تھا کہ امی آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی. اسے اسکول جانے کا شوق تھا. جب بھی وہ اپنی والدہ سے سوال کرتا تھا کہ آپ مجھے اسکول کب بھیجیں گی, تو اس کی والدہ کہتی تھی جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تب. پھر جب وہ چوہے کی 30ویں سالگرہ ہوتی ہے تو اس کی والدہ اس کی سالگرہ پہ اسے ایک ڈبہ دیتی ہے کھانے کا, جسے ہم ٹفن بولتے ہیں, لنچ باکس بولتے ہیں نا. تو اس کی والدہ اسے کھانے کا ایک ڈبہ دیتی ہیں, ٹھیک ہے, جس میں انڈا پراٹھا رکھا ہوا تھا. وہ چوہا اسکول جانے والا ہو گیا تھا. جب وہ اسکول جا رہا تھا تب اس کی والدہ نے اسے یہ لنچ باکس دیا تھا, یعنی کہ کھانے کا ڈبہ. تو پھر وہ اپنے گھر کے باہر اسکول کی بس کا انتظار کرنے لگی. جب بس آئی تو چوہا خوشی کے مارے پھدکنے لگا, یعنی کہ اچھلنے لگا, اور اس کی خوبصورت دمیں دائرے کی شکل میں کسی مرغ کے مانند لگنے لگی. یعنی کہ جب وہ چوہا اچھل رہا تھا تو پیچھے سے اس کی دمیں دائرے کی مانند ایسے گھومنے لگی. ٹھیک ہے, لیکن چوہا اسکول سے واپس آیا تو افسردہ تھا, یعنی کہ وہ غم میں تھا اور دکھی تھا. اس کی ماں نے پوچھا کیا بات ہے, تم افسردہ کیوں ہو. یعنی اس کی والدہ اس سے سوال پوچھتے اپنے بیٹے سے. ظاہر ہے وہ پوچھیں گی کیونکہ وہ اسکول جانے کے لیے بہت خوش تھا. لیکن جب وہ اسکول سے آیا, جب جا رہا تھا جب بھی بہت خوش تھا, لیکن جب وہ اسکول سے آیا تو وہ افسردہ تھا, یعنی کہ دکھی تھا. تو اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہیں کہ تم افسردہ کیوں ہو. وہ کہنے لگا اسکول میں مجھے چوہوں نے چھیڑا ہے. یعنی جو باقی اس کے اسکول میں اس کے کلاس فیلوز تھے اور دوسرے چوہے تھے, وہ کہتا انہوں نے مجھے چھیڑا. وہ کہہ رہے تھے تمہاری 7 دمیں ہیں. اب اگلے صفحے پر آ جائیے, صفحہ نمبر 62 پہ. تو وہ دوسرے چوہے کہتے ہیں کہ تمہاری 7 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. یعنی وہ چوہے اس کو یہ بول کر تنگ کر رہے تھے, تو وہ اس بات پر افسردہ ہو گیا تھا. چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ اس کی ایک دم کاٹ دیں. ٹھیک ہے, اس کی ماں نے بیٹے کو بہت کہا کہ وہ دم نہ کٹوائے, مگر اس کے اصرار پہ ماں نے افسردگی کے عالم میں ایک دم کاٹ دی. یعنی چوہے کے جو اسکول میں کلاس فیلوز تھے, اس کے دوست تھے, تو وہ اس کو چھیڑتے تھے کہ تمہاری 7 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. تو وہ چوہا جب گھر آ کے اپنی والدہ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ مجھے ایسے بولتے ہیں, تو آپ ایسا کریں میری ایک دم کاٹ دیں. اس کی والدہ اسے منع کرتی کہ اپنی دم نہیں کٹواؤ. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی اپنی عقل کا استعمال, کہ یہاں پہ چوہے نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کی ماں اسے منع کرتی ہے لیکن وہ نہیں سنتا. تو پھر افسردگی کے عالم میں, یعنی نہایت دکھ کے عالم میں, دکھ کی حالت میں اس کی والدہ اس کی ایک دم کاٹ دیتی ہیں. پھر اس کی کتنی دمیں رہ جاتی ہیں, 7 دم میں سے ایک کٹ جاتی ہے تو 6 دمیں باقی رہ جاتی ہیں. لیکن چوہا اگلے دن پھر روتا ہوا آیا اور بولا امی امی چوہوں نے اسکول میں پھر مجھے چھیڑا ہے. وہ کہہ رہے تھے تمہاری 6 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ ایک اور دم کاٹ دیں. اس کی ماں نے بڑی افسردگی سے اس کی ایک اور دم کاٹ دی. اب دیکھیں اس چوہے کو تو یہی لگا نا کہ میں ایک دم کٹوا کے جاؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی نہیں چھیڑے گا مجھے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. جب وہ دوسرے دن اسکول جاتا ہے تو چوہے, وہی چوہے جو ہوتے ہیں, وہ اسے پھر سے چھیڑتے ہیں کہ تمہاری 6 دمیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ وہ چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے. اس چوہے کی ایسی کون سی بات تھی جو ان کو اچھی لگتی تھی اور وہ جس کی وجہ سے اس کو چھیڑتے تھے. بظاہر مسئلہ ان چوہوں کو اس کی دم سے نہیں تھا, اس چوہے کی اس بات سے تھا جس سے وہ چوہے خوش ہوتے تھے اس کو دیکھ کر. تو وہ ہم سبق کے آخر میں پڑھیں گے کہ کیا بات تھی. تو اس کی والدہ افسردگی کے عالم میں, یعنی نہایت دکھ کے عالم میں, اس کی ایک اور دم کاٹ دیتی ہیں. اگلے دن چوہا پھر روتا ہوا آیا, یعنی کہ 7 دموں میں سے 2 دموں سے وہ محروم ہو گیا. تو اگلے دن وہ پھر روتا ہوا آتا ہے. اس کی ماں نے پوچھا اب کیا بات ہے. اپنی آنکھیں ملتے اس نے کہا کہ چوہوں نے اسکول میں پھر سے مجھے چھیڑا ہے. وہ کہہ رہے تھے تمہاری 5 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. ماں نے دل پر پتھر رکھ کر پھر ایک اور دم کاٹ دی. یعنی کہ وہ چوہا اگلے دن گیا, باقی چوہوں نے پھر اسے ویسے ہی چھیڑا کہ تمہاری 5 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. تو اس کی والدہ نہایت دکھ کے عالم میں اس کی ایک اور دم کاٹ دیتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. چوہا روتا ہوا گھر آتا اور ماں بڑے افسوس کے ساتھ اس کی دم اور کاٹ دیتی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن چوہے کی امی نے دیکھا کہ اس کی صرف ایک ہی دم رہ گئی ہے. تب اس نے بیٹے سے کہا اب تم دوسرے چوہوں جیسے ہو گئے ہو, اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا. جب اس کی والدہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ اس کی ایک ہی دم رہ گئی ہے
نارمل عام چوہوں کی طرح وہ ہو گیا جیسے ہوتے ہیں. تو اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اب تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا, دوسرے چوہوں کی طرح تمہاری بھی ایک ہی دم ہے. تو اگلی صبح وہ چوہا خوشی خوشی دم ہلاتا ہوا اسکول گیا, لیکن دوپہر کو پھر روتا ہوا اور اپنی ناک رگڑتا ہوا گھر واپس آیا. اس نے کہا امی امی چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا. وہ کہہ رہے تھے کہ عجیب صورت والے چوہے, تمہاری ایک دم ہے, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. اب یہاں دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو دوسرے چوہے اسے چھیڑتے تھے ان کی بھی ایک ہی دم تھی, لیکن وہ اسے چھیڑتے تھے. اب میں آپ کو یہاں سمجھاؤں گی کہ وہ چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے, کیونکہ اس کی دم انہی چوہوں کی طرح نارمل ایک ہی تھی. اب تو ایسا نہیں تھا کہ ان کی نہ ہو اس کی دم ہو تو یہ عجیب و غریب لگے, ایسا نہیں تھا. جیسی ان کی ایک تھی ویسی اس کی بھی ایک رہ گئی تھی, لیکن پھر بھی یہ چوہے باقی چوہے اسے چھیڑتے تھے کہ عجیب صورت والے چوہے, تمہاری ایک ہی دم ہے اور تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو. تو چوہے نے پھر اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی آخری دم بھی کاٹ دیں. بیچاری ماں کیا کرتی, اس نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے لخت جگر کی آخری دم بھی کاٹ دی. یعنی کہ وہ چوہا اتنا پریشان ہوا ان کے چھیڑنے سے کہ اس نے اپنی آخری دم بھی کٹوا دی. اب وہ چوہا تو ان چوہوں جیسا ہی ہو گیا تھا جیسے باقی چوہے, لیکن جب انہوں نے چھیڑا تو اس نے اپنی آخری دم بھی کٹوا دی اور اس کے پاس اب ایک بھی دم نہیں بچی. اگلے دن چوہا پھر روتا ہوا گھر واپس آیا اور بولا امی امی چوہوں نے مجھے پھر چھیڑا ہے. وہ کہہ رہے تھے او چھوٹے چوہے جس کی کوئی دم نہیں, عجیب و غریب چوہے جس کی کوئی دم نہیں, تم کتنے بے وقوف چوہے ہو. یعنی کہ جب چوہا بغیر دم کے اسکول گیا تو دوسرے چوہوں نے اسے پھر چھیڑا کہ تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو, چھوٹے چوہے تمہاری کوئی دم نہیں. یعنی کہ وہ چوہے اس کو چھیڑ رہے تھے. اب یہاں یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ وہ چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے, کس وجہ سے چھیڑتے تھے. اس چوہے کی ایسی کون سی بات تھی جو ان کو لگتا تھا کہ ہم اس کو چھیڑیں گے, تنگ کریں گے تو یہ پریشان ہوگا اور پھر ہم اسے مزید پریشان کریں گے. میں پھر امی سے پوچھا کرتی, یعنی اب مصنفہ نے یہ سوال اپنی والدہ سے کیا کہ چوہوں نے اسے کیوں چھیڑا جبکہ اس کی ایک دم تھی اور وہ بھی انہی کی طرح تھا. یعنی کہ اب مصنفہ نے اپنی والدہ سے وہ سوال کر لیا کہ جب اس چوہے کی ایک دم تھی باقی چوہوں کی طرح تو پھر وہ چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے. اب یہاں یہ سوال سمجھنے والا ہو گیا. اب یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے اور اس چوہے نے کیا نادانی کی, اپنی عقل نہ استعمال کر کے اس نے دوسروں کی بات پہ عمل کیا, دوسروں کی بات سے پریشان ہو کر اس نے یہ چیز کی. تو اس کی ماں یعنی مصنفہ کہتی ہیں کہ میری ماں مجھے بتاتی دراصل چوہے کو جب چھیڑا جاتا تو وہ ادھم مچاتا تھا, یعنی شور و غل کرتا تھا. ادھم مچانا شور و غل کرنا, تو وہ شور و غل کرتا تھا, یوں دوسرے چوہوں کو اسے چھیڑنے میں مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے, جب وہ چوہے اسے چھیڑتے تھے تو جو 7 دموں والا چوہا تھا وہ بہت شور و غل کرتا, تو یہ چوہا اس سے ادھم مچاتا تھا. وہ لوگ بہت خوش ہوتے تھے اس کے ادھم مچانے سے, اس کے شور و غل کرنے سے, ان کو اچھا لگتا تھا, وہ اسے مزید چھیڑتے تھے. بات صرف اتنی تھی, بات اس کی 7 دموں کی نہیں تھی. انہوں نے ایک دفعہ چھیڑا, اگر یہ ایک دفعہ کی چھیڑنے میں یہ چوہا شور و غل نہیں کرتا, ادھم نہیں مچاتا, تو مجال تھی کہ وہ اگلی بار وہ چوہے اسے چھیڑتے. لیکن اس چوہے نے اپنی یہ کمزوری ان کے ہاتھ میں دے دی تھی. اس سبق میں ہم یہی پڑھیں گے, یہی اس سبق کا پورا جو نچوڑ جسے ہم بولیں گے وہ یہ ہے کہ دوسرے چوہے جب اسے چھیڑتے تھے تو اس کو برا تو بعد میں لگتا تھا یہ ادھم مچاتا تھا, یہ مجھے کیوں چھیڑے, تو پھر اسی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی 7 دموں سے محروم ہو گیا. لیکن جب اس کے پاس ایک بھی دم نہیں بچی پھر بھی وہ چوہے اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئے. انہیں پتا تھا ابھی بھی ہم چھیڑیں گے تو ایسی ہی ادھم مچائے گا. تو اس میں اس کا سبق کا حرف آخر یہ ہے اس پورے سبق کا کہ اگر آپ بھی سوچیں اس بغیر دوسرے لوگوں کی رائے پر عمل کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو بیچارے 7 دموں والے چوہے کے ساتھ ہوا. وہ ایک ایک کر کے اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا. تو اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا, اس میں یہی تھا نا کہ کرو عقل استعمال, یعنی اس چوہے نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور بیچارہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی 7 دموں سے محروم ہو گیا. اس کے پاس کوئی دم نہیں بچی, جبکہ اس کی والدہ بھی اس کو سمجھاتی تھی, لیکن نہیں, صرف ساری بات یہ تھی کہ وہ اسے چھیڑتے تھے اور یہ اس سے پریشان ہو گیا تھا. تو اچھا, اس سبق کا ہم دیکھیں گے اس کا مرکزی خیال کیا ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا بتایا, اس سبق کا مرکزی خیال بھی یہی ہوگا, کرو عقل استعمال کر. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں.
اس کے مشکل الفاظ. پہلا لفظ ہمارا ہے اصرار. اصرار کے معنی کیا ہے؟ ضد کرنا، یعنی بار بار کسی چیز کو بولنا، پیچھے پڑ جانا، اصرار کرنا. ٹھیک ہے، اس کے معنی یہ ہے. معنی میں یہاں لکھوں گی. سب سے پہلے ہمارا پہلا جو اس کا مشکل الفاظ ہے وہ ہے اصرار، جس کے معنی ہے ضد کرنا یا بار بار بولنا. ہمارا اس کا دوسرا جو الفاظ ہے وہ ہے افسردہ. افسردہ یعنی دکھی یا غمناک. ٹھیک ہے، وہ چوہا کیا ہو جاتا تھا؟ ان کے چھیڑنے پر افسردہ ہو جاتا تھا. یہ لفظ وہاں استعمال ہوا تھا، افسردہ ہو گیا تھا. وہ اسکول سے واپس آتا تھا، چوہے اسے چھیڑتے تھے تو وہ افسردہ ہو جاتا تھا. خوشی خوشی گیا تھا لیکن جب اسکول سے واپس آیا تو وہ بیچارہ دکھی تھا. افسردہ کے معنی دکھی. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا الفاظ ہے لخت جگر، یعنی جگر کا ٹکڑا یا بیٹا. ٹھیک ہے، لخت جگر، یہ چوہا اپنی ماں کا لخت جگر تھا، یعنی جگر کا ٹکڑا تھا، دل کا ٹکڑا تھا نا. ٹھیک ہے، دوسرا ہمارا الفاظ ہے محروم. عجیب و غریب. پہلا ہمارا الفاظ ہے اصرار، دوسرا افسردہ، تیسرا ہے لخت جگر، چوتھا ہمارا الفاظ ہے محروم، پانچواں ہے عجیب و غریب، ناک رگڑنا. نمبر 6 ہے نمبر 6 ہے ناک رگڑنا. نمبر 7 ہے ادھم مچانا. ادھم مچانا الفاظ ہی ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ جب وہ چوہے اسے چھیڑتے تھے تو وہ ادھم مچاتا تھا. ادھم مچانے کے معنی کیا ہے؟ شور و غل کرنا. وہ شور و غل کرتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے. یہ ہمارا الفاظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ اس جگہ. ٹھیک ہے، جب آپ سبق پڑھیں گے تو آپ یہ الفاظ کو، ان کے معنوں کو بالکل جب سامنے رکھ کے پڑھیں گے، ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بآسانی سمجھ میں آئے گا. کوئی آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم پڑھتے دوبارہ سے. ہمارے مشکل الفاظ ہیں جو کہ آپ کے املا کے لیے بھی کام آئیں گے. اس کو بار بار پڑھیے. پہلا ہے اصرار، دوسرا ہے افسردہ، تیسرا ہے لخت جگر، چوتھا ہے محروم، پانچواں عجیب و غریب، چھٹا ہمارا الفاظ ہے ناک رگڑنا، ساتواں ہے ادھم مچانا. ٹھیک ہے، بس ایک دفعہ ہی پڑھا دو، 2 دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. مشکل الفاظ ہمارے جو کہ ہمارے املا کے الفاظ بھی ہیں. اصرار نمبر 2 پر ہے افسردہ، نمبر 3 لخت جگر، نمبر 4 محروم، نمبر 5 عجیب و غریب، نمبر 6 پر ہے ناک رگڑنا، نمبر 7 پر ہے ادھم مچانا. ٹھیک ہے، یہ سب مٹا دوں نا، نظر آ رہا تھا نا سامنے سے، کچھ بول چکا ہو تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے الفاظ معنوں کی طرف. الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. پہلا الفاظ ہمارا کیا تھا؟ افسردہ. افسردہ کے معنی کیا ہوں گے؟ پہلے ہم اپنا الفاظ لکھتے ہیں. افسردہ، اس کے معنی کیا ہوں گے؟
اداس یا غمگین، غمناک، ٹھیک ہے، دکھی، یہ سب کس کے معنی ہو سکتے ہیں؟ افسردہ. تو ہم لکھتے ہیں اداس، غمگین. وہ چوہا جب اسکول سے واپس آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ وہ افسردہ ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا، یعنی اداس ہوتا تھا. کس وجہ سے؟ کہ باقی چوہے اسے چھیڑتے تھے، اس کی دموں کو لے کر اس کو چھیڑتے تھے، وہ پریشان ہوتا تھا اس چیز سے، ان کے چھیڑنے سے، اس وجہ سے بھی وہ اس کو چھیڑتے تھے نا، تو وہ افسردہ ہو جاتا تھا. نمبر 2 افسوسناک. افسوسناک، قابل افسوس، یعنی کہ افسوس کے لائق، ٹھیک ہے، افسوس کے قابل، قابل افسوس. کہ یہ افسوسناک واقعہ ہی ہے نا کہ وہ چوہا اپنی ساتوں دموں سے محروم ہو گیا. اس کے بعد ادھم مچانا. تیسرا ہمارا الفاظ کیا ہے؟ ادھم مچانا. اس کے معنی کیا بتائے تھے؟ شور و غل کرنا. افسردہ کے معنی ہے اداس یا غمگین، افسوسناک، قابل افسوس یعنی افسوس کے قابل، ادھم مچانا، شور و غل کرنا. لخت جگر، جگر کا ٹکڑا. جگر کا ٹکڑا یا بیٹا. ٹھیک ہے. مان پڑنا، پھیکا پڑنا یا چمک کم پڑ جانا. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہمارا ناک رگڑنا. ناک رگڑنا کے معنی کیا ہوں گے؟ منت کرنا، یعنی کسی سے بار بار کسی کے آگے منتیں کرنا کہ ہمارا یہ کام کر دو. یہ ناک رگڑنا الفاظ استعمال ہوتا ہے ان جگہوں پر. اس کے جو معنی دے رہا ہے منت کرنا، کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی سے اپنے کام کے لیے اس کے آگے کتنی منتیں کرتا ہے کہ دیکھو کر دو ہمارا کام، تو یہ الفاظ وہ معنی دے رہا ہے. اس کے معنی ہے منت کرنا. ایک بار ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. ہمارے الفاظ معنی ہیں. نمبر 1 پہ ہے افسردہ. افسردہ کے معنی ہے اداس یا غمگین. نمبر 2 پہ افسوسناک، جس کے معنی ہے قابل افسوس. نمبر 3 ادھم مچانا، یعنی کہ شور و غل کرنا. نمبر 4 لخت جگر، یعنی جگر کا ٹکڑا یا بیٹا. نمبر 5 مان پڑنا، یعنی کہ پھیکا پڑنا، چمک کم پڑ جانا. ہم کہتے ہیں نا اس کی چمک مان پڑ گئی، تو چمک ختم ہو جانا یا پھیکا پڑنا. نمبر 6 ہے ناک رگڑنا، یعنی کہ منت کرنا، منتیں کرنا کسی کے آگے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے مشقی کام کے سوال و جواب کی طرف آ جاتے ہیں. وہ سوال جواب میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے.
باقی اس کا جو سلوشن ہے حل شدہ مواد ہے وہ آپ کو کانٹینٹ میں مل جائے گا کہ کانٹینٹ آپ کے پاس ہے, اس میں اس کے حل شدہ سوال و جواب اور پورا مشقی کام ہے. تو یہاں پر میں آپ کو اس کے سوال پڑھ کے ان کے جوابات بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. ہمارا پہلا سوال ہے مصنفہ کی والدہ اسے کس قسم کی کہانی سناتی ہے اور اس کہانی کا مصنفہ پر کیا اثر پڑتا ہے, یہ ہے ہمارا پہلا سوال. تو اس کا جواب ہے مصنفہ کی والدہ انہیں اکثر ایک چوہے کی کہانی سناتی ہے جس کی 7 دمیں تھیں, اور اس کہانی کا اثر مصنفہ پر کیا پڑتا کہ وہ اپنی تکلیف بھول جاتی, اور یہ کہانی کوئی 100 مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ سے سنی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ہمارا پہلا سوال اور اس کا جواب, ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے چوہا اپنی ماں سے کیا پوچھا کرتا تھا اور اس کی ماں اسے کیا جواب دیتی. اب چوہا اپنی ماں سے کیا پوچھا کرتا تھا کہ میں کب اسکول جاؤں گا, اسے اسکول جانے کا شوق تھا تو اکثر وہی سوال اپنی والدہ سے کرتا کہ میں کب اسکول جاؤں گا, ٹھیک ہے. چوہا یہ سوال کرتا, اس کی والدہ اسے کیا جواب دیتی کہ جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے تب میں تمہیں اسکول بھیجوں گی. یہی جواب دیتی تھی مصنفہ کی والدہ کہ جب تم 3 سال کے ہو جاؤ گے میں تب تمہیں اسکول بھیجوں گی. سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے کیا دیا, سالگرہ کے بعد چوہے کی ماں نے اسے کھانے کا ایک ڈبہ دیا تھا جسے ہم لنچ باکس کہتے ہیں یا ٹفن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی والدہ نے اسے سالگرہ کے بعد اسے کھانے کا ڈبہ دیا جب وہ 3 سال کا ہوا, اور اسے جب بھی اسکول جانا تھا نا تو اس کی والدہ نے اسے کھانے کا ڈبہ دیا جس میں انڈا پراٹھا رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے. ہمارا سوال نمبر 4 ہے چوہا ہر روز اسکول سے روتا ہوا گھر کیوں آتا. چوہا ہر روز اسکول سے روتا ہوا گھر کیوں آتا تھا کیونکہ دوسرے چوہے اسے چھیڑتے تھے کہ تمہاری 7 دمیں ہیں, تم کتنے عجیب و غریب چوہے ہو, تو وہ اسی وجہ سے روتا ہوا گھر آتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے چوہے اسے کیوں چھیڑتے تھے, دوسرے چوہے اسے اس لیے چھیڑتے تھے کہ اس کی 7 دمیں تھیں, اور دوسرا جب اسے وہ چھیڑتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا, ادھم مچاتا تھا, یعنی کہ شور و غل کرتا تھا تو انہیں مزہ آتا تھا نا, اس طرح سے وہ اسے چھیڑتے تھے, اسی وجہ سے نا. اچھا, اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے, ہمارا آخری سوال, اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی اسی چوہے کی طرح بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی رائے پر عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس چوہے کے ساتھ ہوا, وہ آہستہ آہستہ اپنی دموں سے محروم ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر ہم کسی دوسرے کی رائے پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا, ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. ظاہر ہے ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کریں گے نا, جب دوسرے کی رائے پر آنکھ بند کر کے چلتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی نقصان سے 2-4 ہوں گے, ایسا ہی ہے نا, ٹھیک ہے. پھر اس کا سوال نمبر 2 ہے ہمارے مشقی کام کا, اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں, خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا. کوشش کیا کریں کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. خلاصے کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں خلاصہ کسے کہتے ہیں. اگر ہمارا, میں یہاں آپ کو بورڈ پہ سمجھا دیتی ہوں, خلاصہ اگر جیسے خلاصہ اسے کیا کہتے ہیں ہم, تلخیص نگاری نا. تلخیص نگاری کا مطلب کیا ہے, جیسے کہ ہمارے پاس کوئی مواد ہے, جیسے ہم لے لیں ہمارے پاس ہمارے سبق کا مواد ہے, سے مواد سبق ہمارے پاس کتنا ہے, کتنے الفاظ کا. جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں, مواد سبق ہمارے پاس کتنے الفاظ کا ہے, 300 الفاظ پر مشتمل, 300 الفاظ پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا خلاصہ یہاں دیکھیں گے, خلاصہ جب ہم کریں گے تو یہ کتنے الفاظ کا ہو جائے گا. خلاصے کا مطلب ہوتا ہے, جیسے کہ اگر ہم نے یہ سبق پڑھا ہے, میں ابھی آپ کو بیان کر کے بتا دوں گی, تو خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ 300 الفاظ کا جو ہمارا مشتمل مضمون جو ہے, سبق لے لیں ہمارا یہ ہے 300 الفاظ پر, ٹھیک ہے. تو اس کو کتنے الفاظ میں کرنا, 200 الفاظ میں یا 150 میں, نہیں, نہ 200 میں نہ 150 میں, اس کو ہم کوشش کر کے کریں گے 100 الفاظ پر
300 سے ہم 100 الفاظ پہ اس کو لے کر آ جائیں گے، یعنی کہ ہم خلاصے کو اتنا مختصر کر دیں گے. ٹھیک ہے، خلاصے کو کہتے ہیں تلخیص نگاری. اگر ہمارے پاس جیسے اس سبق کی مثال لے لیتے ہیں، کرو عقل استعمال میں ہمارے پاس جو سبق ہے، مواد سبق، پورا مواد جو ہے سبق کا 300 الفاظ کا ہے، تو ہم اسے 100 الفاظ میں بیان کریں گے. اتنا مختصر کر دیں گے، نہ 200 پہ نہ آدھے پہ. آدھے سے بھی ہم کم پر آ گئے نا، آدھا اس کا 150 ہوگا، ہم آدھے سے بھی کم پر آ گئے، یعنی کہ 100 الفاظ پر آ گئے ہیں. تو لیکن خلاصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اگر ہم نے یہ کہانی پڑھی ہے، چوہے کی کہانی، ٹھیک ہے، ایسے لے لیں گے کہ ہم اگر کسی کو بتا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہمارا بیان کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد بھی ظاہر ہو جائے، یعنی کہ وہ مقصد بھی بیان ہو جائے جو ہم اصل مقصد بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا خلاصہ بھی مکمل ہو جائے. ایسا نہیں ہو کہ ہم نے تو لکھ تو دیا ہے 100 الفاظ کا، لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا لکھا ہے. تو خلاصے کو 300 الفاظ سے 200 الفاظ پر لانے کا مقصد جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بات اپنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات بھی بیان ہو جائے، یعنی کہ اس کا مقصد بھی ظاہر ہو جائے، مقصد بھی بیان ہو جائے، اور ہم اپنی بات بھی پوری کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو خلاصہ کہتے ہیں نا. تو اس سبق کا خلاصہ میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں. ہم شروع کریں گے کچھ ایسے کہ مصنفہ تھیں، ان کو اپنے پاؤں کا آپریشن کروانا پڑا جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھی، اکثر ان کے درد رہتا تھا. تو ان کی والدہ اسے مصنفہ کو 7 دموں والی چوہے کی کہانی سناتی تھی. تو وہ کہانی سن کر مصنفہ کچھ دیر کے لیے اپنا غم بھول جاتی تھی، اپنی تکلیف بھول جاتی تھی. تو وہ 7 دموں والا چوہا تھا، اس کی 7 دمیں تھیں. تو وہ اپنی والدہ سے اکثر سوال کرتا میں کب اسکول جاؤں گا. تو اس کی والدہ اسے جواب دیتی کہ جب تم 3 برس کے ہو جاؤ گے، یعنی 3 سال کے ہو جاؤ گے، تب تم اسکول جاؤ گے. جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے تو وہ اس کی والدہ اسے اس کی سالگرہ پر اس کو ایک کھانے کا ڈبہ دیتی ہیں، اور پھر وہ اگلے دن اور کھانے کا ڈبہ دیتی ہیں جس میں انڈا پراٹھا ہوتا ہے. پھر وہ چوہا جو ہوتا ہے 7 دموں والا وہ اسکول جانے کے لیے اپنے گھر کے باہر بس کا انتظار کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے اسکول پہنچ جاتا ہے، لیکن جب اسکول سے وہ واپس آتا ہے تو افسردہ ہوتا ہے. تو اس کی والدہ اسے پوچھتی ہیں کہ تم گئے تو بہت خوشی خوشی تھے، تو افسردہ کیوں واپس آیا؟ تو وہ اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ دوسرے چوہے مجھے چھیڑ رہے تھے کہ کتنا عجیب و غریب چوہا ہے، اس کی 7 دمیں. تو وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے آپ میری 1 دم کاٹ دیں. اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا، تو وہ اپنی 1 دم کٹوا دیتا ہے. دوسرے دن اسکول جاتا ہے تو چوہے پھر اسے چھیڑتے ہیں کہ 6 دموں والا چوہا. وہ واپس افسردہ آتا ہے، اپنی والدہ سے 1 اور دم کٹواتا ہے. اس طرح کر کے پورے 7 دموں کا واقعہ نہیں لکھیں گے کہ پورے 7 دموں کا اگر ہم لکھتے چلے جائیں گے تو ہمارا خلاصہ وہ 300 الفاظ کا وہ 400 کا ہو جائے گا. پھر تو آپ نے پہلا لکھنا ہے، پھر دوسرا کہ جب وہ دوسرے دن گیا تو پھر اسے چوہوں نے چھیڑا 6 دموں والا چوہا بول کر، تو وہ پھر اپنی والدہ سے آ کر واپس اپنی 1 اور دم کٹوا دیتا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے اس کی 1 دم رہ جاتی ہے. جب 1 دم رہ جاتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے اب تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا کیونکہ تمہاری عام چوہوں کی طرح 1 ہی دم ہے. وہ خوش ہو کے اسکول جاتا ہے لیکن جب واپس آتا ہے تو افسردہ ہوتا ہے. تو اس کی والدہ پوچھتی ہیں تو وہ بولتا ہے کہ وہ پھر مجھے چھیڑا. تو وہ اپنی 1 اور دم بھی کٹوا کر اس سے محروم ہو جاتا ہے. لیکن وہ چوہے پھر بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتے، وہ پھر اسے بغیر دم والا چوہا کہہ کے چھیڑتے ہیں. تو وہ کیوں چھیڑتے تھے اس چوہے کو؟ وہ جب چوہے اسے چھیڑتے تھے تو وہ چوہا ادھم مچاتا تھا، یعنی کہ شور و غل کرتا تھا. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں خلاصے میں کہ جب وہ چوہا اسے باقی چوہے جو اسے چھیڑتے تھے تو وہ شور و غل کرتا تھا، ادھم مچاتا تھا، تو انہیں مزہ آتا تھا اس کو چھیڑنے میں، جس وجہ سے وہ چوہا اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا. یعنی اس نے یہاں پر اپنی عقل استعمال نہیں کی، تو وہ چوہا اپنی ساری دموں سے محروم ہو گیا. تو مصنفہ کی والدہ اسے یہی بتاتی ہیں کہ اگر ہم بنا سوچے سمجھے دوسرے کی رائے پر عمل کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو اس 7 دموں والے چوہے کے ساتھ ہوا. ہو گیا ہمارا یہاں پہ اصل مقصد بھی بیان کہ وہ چوہا جس کی 7 دمیں تھیں، وہ پہلے مصنفہ کا ہم نے لیا تھوڑا، پھر وہ چوہا جب اسکول جانے کے قابل ہوا وہاں سے ہم نے تھوڑا لیا، پھر جب اس نے اپنی 1 دم کٹوائی دوسری دم کٹوائی. ٹھیک ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہے تاکہ وجہ سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہم آخری اس پر آئے جب اس کی 1 دم رہ گئی، پھر وہ ساری دموں سے محروم ہو گیا. تو پھر آخر میں حرف آخر جو ہے تو اس کی مصنفہ کی والدہ نے اس کو انہیں بتایا کہ وہ چوہا
ہمارے وہ چوہا آہستہ آہستہ اپنی کر کے اپنی ساری دموں سے محروم کیوں ہوا؟ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی نا. جب وہ چوہے اسے چھیڑتے تھے تو وہ ادھر مچاتا تھا جس سے وہ دوسرے چوہے خوش ہوتے تھے اس کے شور کرنے سے. تو یہاں اس نے عقل استعمال نہیں کی. ٹھیک ہے, اب میں اس کا مرکزی خیال آپ کو بتاتی ہوں. اس سبق کا مرکزی خیال کیا ہوگا؟ یعنی مرکزی خیال کا مطلب کہ مصنف اس کے پس منظر میں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں, اس پوری کہانی کا ایک کیا مرکز ہے, کیا ہے خیال اس پوری کہانی کا نا. مرکزی خیال سے کہتے ہیں کہ کوئی کہانی ہم نے پڑھی, کوئی سبق ہم نے پڑھا ہے تو اس کا مرکزی خیال کیا ہے, یعنی کہ پوری کہانی کا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مرکزی خیال جو ہوتا ہے 2 لائن 3 لائن زیادہ سے زیادہ ایک پیراگراف. ٹھیک ہے, تو اس سبق کا مرکزی خیال تو بآسانی ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو بھی, کہ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں ہر کام میں اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے, بنا سوچے سمجھے دوسروں کی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے. مرکزی خیال لکھنے کے لیے بس سبق کا تعارف, جیسے حوالہ تعارف سبق و مصنف, ٹھیک ہے, یہ کر کے پھر بس مرکزی خیال لکھ کر کے اس سبق کے پس منظر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہم بھی نقصان سے دوچار ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بنا سوچے سمجھے دوسروں کی رائے پر عمل نہ کریں, ہر کام میں اپنی عقل استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے کثیر انتخابی سوالات میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. اچھا, پہلا ہے ہمارا, میں نے یہ کہانی کم از کم ڈیش سنی ہوگی, 50 مرتبہ 100 مرتبہ یا کئی مرتبہ. تو یہ کہانی مصنفہ نے 100 مرتبہ سنی تھی اپنی والدہ سے نا. ایک چوہا تھا جس کی کتنے دمیں تھیں؟ 9 5 یا 7. چوہے کی 7 دمیں تھیں. نمبر 3, آخر کار چوہا ڈیش سال کا ہو گیا, 3 4 یا 5. کتنے سال کا ہو گیا؟ 3 سال کا ہو گیا. جب وہ اسکول جانے کے قابل ہوا تو وہ 3 سال کا تھا نا. چوہا روتے ہوئے گھر آتا اور ماں بڑے ڈیش کے ساتھ اس کی ایک دم اور کاٹ دیتی. کس کے ساتھ؟ پیار سے, افسوس سے, چاؤ سے. ظاہر ہے افسوس کے ساتھ کاٹتی نا اس کی والدہ اس کی ایک اور دم. اچھا, چوہے نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی ڈیش دم بھی کاٹ دے. پہلی, آخری یا نہیں؟ آخری دم بھی کاٹ دے نا. چوہا اپنی والدہ سے کہتا ہے آخری دم بھی کاٹ دیں. اچھا, نمبر 6 ہے, دوسرے چوہوں کو اسے ڈیش ہوئے بڑا مزہ آتا, ہنساتے ہوئے, چھیڑتے ہوئے, ستاتے ہوئے. چھیڑتے ہوئے نا. ٹھیک ہے, یہ اس سبق کا ہمارا مشقی کام تھا. اس کے بعد اضافی مشق میں ہمارا کیا تھا؟ مشکل الفاظ کا املا یا مشکل الفاظ, جو کہ میں نے آپ کو یہاں لکھ کر بتا دیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے معنی بھی لکھ کے بتا دیے تھے. صحیح. اس کے بعد مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. صحیح. تو یہ سبق تھا ہمارا میقات دوم کا حصہ آخر کا پہلا سبق, کرو عقل استعمال. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم یہ جو ہمارا ریویژن ہے اس ویڈیو میں, اس میں ہم نے میقات دوم کے حصہ اول و آخر کا تمام کا وہ کریں گے. حصہ آخر کو تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی سمجھ میں بآسانی آ جائے. سبق بار بار سبق پڑھیں گے. اس کی بلند خوانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کثیر الانتخابی سوالات حل کرنے میں آسانی ہو. سبق پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا. اور اس سبق سے ہمیں اپنی مشقی جو ہماری مشق ہوتی ہے, مشقی سوالات جو ہوتے ہیں اسے حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے میقات دوم کے حصہ آخر کا جو پہلا سبق ہم نے آج پڑھا وہ تھا کرو عقل استعمال. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے میقات دوم کے حصہ اول کے ایک سبق پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں, جو کہ آپ کے کانٹینٹ کا حصہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہم ویڈیو میں پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے کانٹینٹ کا حصہ ہے. ہم اس سے ایگزام کی تیاری کرنے میں, امتحان کی تیاری کرنے میں آسانی ملے گی. تو ویڈیو کو دیکھیں, اچھے سے تیاری کریں, سب یاد کیجئے. ٹھیک ہے, تو ہم آ جاتے ہیں اپنے میقات دوم کے پہلے سبق کی طرف. ٹھیک ہے, جس کی آج ہم مختصر اس پہ نظر ثانی کریں گے کیونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں, اس کی دہرائی بھی ہو چکی ہے. تو ہم مختصر میں آپ کو سمجھاؤں گی. تو اس کا پہلا سبق لیتے ہیں ہم حاتم طائی اور لکڑہارا. تو جو میقات دوم کے حصہ اول کا جو ہم کریں گے مختصر اس پہ نظر ثانی کریں گے, تو وہ ہمارا سبق ہے حاتم طائی اور لکڑہارا, جو کہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حاتم طائی کون تھا؟ قبیلہ طے کا سردار تھا نا, اور نوفل وہاں کا بادشاہ تھا. حاتم طائی کیوں مشہور تھا؟ اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھا نا لوگوں میں. وہ کہیں کا بادشاہ تو نہیں تھا,
کہ لوگوں میں مشہور ہو, لوگ اسے جانتے ہوں, لیکن نہیں, وہ اپنی اچھی عادات, اخلاق اور سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا تو وہ اس سے بیزار ہو گیا تھا, پریشان تھا, وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے کہ لوگ اس سے, میں بادشاہ ہوں, لوگ اتنا مجھ سے نہیں سمجھتے جتنا اس کو سمجھتے ہیں. تو جب حاتم کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بھاگ کے جا کر کسی پہاڑ کی کھو میں چھپ جاتا ہے. جب پہاڑ کی کھو میں چھپ جاتا ہے تو اس کو کئی دن ہو جاتے ہیں. وہ وہاں پر جا کے اس لیے چھپتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے تو میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے. تو وہ کھو میں جا کر چھپ جاتا ہے, وہ وہاں کھو میں جا کے چھپ جاتا ہے. ادھر ہی کچھ دن بعد بوڑھے میاں بیوی آتے ہیں, لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بوڑھی جو بڑھیا ہوتی ہے وہ کہتی کاش ہمیں کہیں سے حاتم مل جائے تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کر سکیں. اب حاتم تائی جو ہوتا ہے وہ کھو میں چھپا ہوا, پہاڑ کی کھو جیسے بڑے بڑے غار سے بنے ہوتے ہیں نا, اس میں چھپا سن رہا ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے مجھے وہاں لے چلو اور بادشاہ سے انعام حاصل کر لو. یعنی وہ اس حالت میں بھی ان کی مدد کا سوچتا ہے, وہ اتنا سخی ہوتا ہے. تو وہ بوڑھے میاں بیوی کہتے ہیں ہم پریشان ضرور ہیں لیکن ہم ایسے بزدل ظالم نہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں اور اپنی زندگی سکون سے گزاریں. تو وہ ضد کرتا ہے کہ میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ, لیکن بوڑھے بوڑھیاں منع کر دیتے ہیں. ان کی شور کرنے پہ دوسرے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, پھر اسے لے جاتے ہیں. وہاں جا کر بادشاہ کے دربار میں سب یہ بول رہے ہوتے ہیں میں لایا حاتم کو پکڑ کے. تو پھر بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے اس صورتحال سے. تو وہ حاتم سے ہی بولتا ہے کہ تم بتاؤ تمہیں یہاں کون پکڑ کے لایا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں یہ دونوں میاں بیوی لائے. پھر وہ دونوں میاں بیوی بولتے ہیں اسے ہم بھی لے کر نہیں آئے, یہ خود ہماری مدد کے لیے یہاں پر آیا ہے. تو بادشاہ اس کی سخاوت سے بہت خوش ہوتا ہے, اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, اس کا جو قبیلہ ہوتا ہے حاتم تائی کا وہ بھی واپس کر دیتا ہے, بوڑھے میاں بیوی کو انعام دے کر رخصت کرتا ہے اور جو جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں ان کو جوتے لگواتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مشی کام جو تھا وہ ہم کر چکے تھے. ٹھیک ہے, تو آج جو ہم نے پڑھا وہ میقات دوم کے حصہ آخر کا سبق کرو عقل استعمال, جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا. اس میں پوری ریڈنگ کی, اس کا خلاصہ بھی کیا ہم نے, بلند خوانی کے ساتھ خلاصہ کیا, پورا مشقی کام کیا. صحیح ہے, اس کا مرکزی خیال خلاصہ سب میں نے آپ کو سمجھا دیا. پھر میقات دوم کے حصہ اول کا جو ہم نے سبق ہے ہمارا حاتم تائی لکڑہارا, جو کہ ہمارے کانٹینٹ کا حصہ ہے, اس کو میں نے مختصراً بیان کیا. تو اس سبق کو آپ اچھے سے پڑھیں تاکہ کثیر انتخابی سوالات حل کرنے میں مدد ملے, اور کانٹینٹ سے اپنی پوری تیاری مکمل کیجئے. سب پڑھیے, گھر کا کام دینا پڑے گا مجھے. جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ گھر کا کام جو ہے آپ کا وہ یہ ہے, سبق کرو عقل استعمال جو ہم نے آج پڑھا اس کا تمام مشقی کام جو ہے وہ یاد کریں. تو یہ بہت اچھے سے یاد کریں, سبق کو بار بار پڑھیں. یہ بھی سبق آپ کے کانٹینٹ کے جتنے سبق ہیں انہیں بہت اچھے سے تفصیل سے پڑھیں تاکہ آپ کثیر انتخابی سوالات بآسانی حل کر سکیں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.